السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ رستم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل رستم۔ آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلامک پرسپیکٹیو۔ ہم نے ایک کورس کا آغاز کیا ہوا ہے اسکولز اینڈ پرسپیکٹیوز ان سائیکالوجی، سو آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اسلامک پرسپیکٹیو، اسلامک اسکول آف تھاٹ۔ ٹھیک ہے، جس طرح مختلف اسکول آف تھاٹ نے پرسنالٹی کے حوالے سے اپنی اپنی اپروچز دی ہیں، کسی بھی پرابلم، کسی بھی مینٹلی ال پرسن یا ڈس آرڈر میں مبتلا شخص کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کو ڈائگنوز کس طرح کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہر اسکول آف تھاٹ نے مختلف ٹیکنیکس دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسلامک پرسپیکٹیو بھی اپنی ٹیکنیک بتاتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر اپنی گرفت رکھتا ہے اور اس کے متعلق چیزیں بتاتا ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ اس سے کیوں پوشیدہ رہے۔ اب اگر ہم بات کریں جو اس میں کنٹریبیوٹرز ہیں یا جن لوگوں نے اس اسکول آف تھاٹ کو جنم دیا، تو وہ مسلم پیریڈ جو سٹارٹ ہوا تھا 5ویں سے 15ویں صدی، اس میں بڑے مشہور نام ملتے ہیں، بالخصوص ابن سینا اور الغزالی۔ ان کو آج ہم اسٹڈی کریں گے آؤٹ لائن کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، تو مڈل ایجز ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا تھا، اس میں 2 پیریڈ ہیں، ایک کرسچین پیریڈ ہے، دوسرا مسلم پیریڈ ہے۔ تو جانتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو۔ اس سے پہلے یہاں پہ ایک سننا ہے، فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اینڈ ہی ہو relieved a Muslim from hardship, Allah would relieve him from the hardships to which he would be put on the day of resurrection۔ ٹھیک ہے، تو جو اپنے کسی بھی ساتھی کا یہاں پہ دکھ کم کرے گا، مشکل میں اس کو آسانی دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آسانی فرما دے گا۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں، جو تعلیمات ہیں ہمارے پروفٹ کی، یہ اتنی سوٹیبل سوفسٹک ٹیچنگز ہیں، اگر انسان ان پر عمل کرے تو مینٹلی طور پر پرابلمس کریٹ ہی نہ ہوں۔ اب یہ جو مسلم اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو وہیں سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور دنیا کے بہترین سائیکالوجسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جنہوں نے پیس کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا، اور جو سکون ہوتا ہے، ایٹرنل پلیئر ہوتی ہے، وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے متعلق بتایا، اور ایک ایسا کلائمیٹ، انٹلیکچوئل کلائمیٹ کریٹ کیا جہاں پہ مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے وہ جو بدو لوگ تھے، وہ دنیا کو لیڈ آؤٹ کرنے لگے اور لیڈر بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے باقاعدہ ہی اگر دیکھا جائے تو سائیکالوجی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج ایک سائیکالوجسٹ کو جو ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب پازیٹیوٹی ہیں۔ اگر پوری سائیکالوجی کا اگر ہم کرکس نکالیں تو وہ تھاٹس کو تبدیل کرنے اور پازیٹیوٹی پر زور دیتا ہے۔ تو جتنا مذہب اسلام نے پازیٹیوٹی اور اچھے گڈ ڈیڈس کا درس دیا، اتنا شاید ہی کسی مذہب نے دیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کنٹریبیوشنز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ فرمانز ہیں یہاں پہ مینشن ہے۔ اے سمپل کوٹیشن فرام دا پروفٹ، لک ایٹ دوز بلو یو ان ورلڈلی میٹرز اینڈ دوز ابو یو ان ریلیجیس میٹرز۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں دنیاوی معاملات میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا اونچا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے، گاڑی کتنی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر ذہنی مسائل کثیر تعداد میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لالچ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں لوگوں کو دیکھ کر لالچ، اپنے اندر ہرس، یہ چیز نہ لائیں، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر اس پر انسان عمل کر لے تو کتنے مینٹل پرابلم سے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے اور چھٹکارا پا سکتا ہے۔ از دا فل پروف تھراپی آف ڈپریشن۔ یہ فل پروف تھراپی ہے ڈپریشن کی۔ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ہو ریکگنائز ہز لارڈ ریکگنائزز ہمسیلف، یعنی جو خود کو ریکگنائز کرتا ہے، ہز لارڈ ریکگنائزز ہمسیلف۔ تو یہ بھی ایک کوٹیشن، بہت فیمس کوٹیشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو ہی نہیں پہچانتے، تو انہیں اس وجہ سے بھی بہت سارے مینٹل پرابلمس ہوتے ہیں۔ ون گین اسپرچویلٹی اینڈ وڈ ہیلپ ہم ان ڈسکورنگ ہز انر سیلف۔ یہ جو اسپرچویلٹی ہے، اسلام جو ہے تصوف کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریلیجیس پریکٹسز ہوتی ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں
تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسپرچویلٹی ایک روح کو سکون میں ہوتا ہے، اور جو سائیکولوجی اس کی جو پہلی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ سائنس آف سول. سو جو ایک سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ سول کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو روحانی مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سو جو حقیقی اسپرچویلٹی ہے یا جو تصوف ہے وہ کیسے مل سکتا ہے، جب آپ مذہب کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے پھر آپ اپنی ذات، اپنے آنے کا مقصد، خدا کون ہے، تو ان ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. جب ان کا مل جائے تو پھر مینٹل پرابلمز ہی سالو ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ دنیا کی طرف رغبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو مینٹلی پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. بیسک موٹیوز آف لو اینڈ فیئر ایز اے ڈرائیو ٹو کیپ پیپل اوے فرام ایول. یہ جو فیئر اور لو ہے نا، یہ ایسے موٹیوز ہیں جو آپ کو ایول سے دور رکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو ہاؤ ٹو ون ہارٹس. وہ جانتے تھے کہ کیسے دل فتح کیے جائیں. جو دلوں کو فتح کر لیتے ہیں پھر ان کی ہی اصل فتح ہوتی ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو اسمائل دا موسٹ. تو یہ آج جو تھراپیز ہوتی ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جو ڈپریسو پیپل ہوتے ہیں ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ مسکرائیں. ہی یوز ٹو اسمائل دا موسٹ. سننا. ہی ٹولڈ اس دا امپورٹنس آف اسپینڈنگ ٹائم فار ون سیلف. اپنی ذات، یہ جو ہے انٹراسپیکشن ہے وہ کیا ہے، سیلف انالیسز ہے. تو انہوں نے بھی اس اہمیت کو اجاگر کیا. ہی لیڈ اسٹریس آن ایکسرسائز وچ نیچرلی ریلیز اینٹی ڈپریسنٹ ہارمونس. ایکسرسائز، یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے نیچرلی، تو اس پر بہت زیادہ فوکس کیا. آل آف ہز کمپینینس تھاٹ دیٹ آئی ایم دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا پروفٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنٹریبیوشنز ہیں اور بھی بہت ساری، یہ تو ابھی تھوڑا سا میں نے مینشن کی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ٹیچنگس پڑھی ہیں، آپ ان کی لائف، ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل سائیکالوجی تو ہے یہ. اب اس کے بعد آپ سب واقف ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو چاروں خلفاء کا دور گزرتا ہے، اس کے بعد پھر سانحہ کربلا ہو جاتا ہے. اور سانحہ کربلا کے بعد جو خاندان اقتدار پہ آتا ہے وہ اس خاندان کو بنو امیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بنو امیہ کو جو شکست دینے والا ہوتا ہے وہ بنو عباسی خاندان ہوتا ہے. تو عباسی خاندان نے ایک بہت بڑی لائبریری تعمیر کروائی تھی بغداد کے اندر، جسے ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں. بعد میں یہ یونیورسٹی بھی بن گئی تھی. اس کا جو کی فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پہ ٹیچر کی عزت کی جاتی تھی. اب یہ ہاؤس آف وزڈم کو پھر بعد میں منگولوں نے 12-13 صدی میں ڈسٹرائے کر دیا تھا، اور یہاں سے کتابیں یورپینز اٹھا کے لے گئے تھے، اور وہاں پہ انقلاب آ گیا تھا. سو جتنا بھی سائنٹیفک ورک ہوا تھا وہ بغداد میں ہوا تھا، ہاؤس آف وزڈم میں ہوا تھا، بیت الحکمہ میں ہوا تھا. دا ہاؤس آف وزڈم گرینڈ لائبریری آف بغداد میجر Abbasid Public University and Intellectual Center in Baghdad, founded by Harun al-Rashid in 18th century. یہ خلیفہ تھے ہارون الرشید. The House of Wisdom and its contents were destroyed in siege of Baghdad in 1258. Many intellectual and philosophers born in this house who give the birth to science. یہاں پہ وہ جتنے بھی میں نے آپ کو مسلم فلاسفرز کے نام بتائے ہیں، یہاں پہ ان کی کنٹریبیوشنز سٹارٹ ہوتی ہیں پراپر اسلامک پرسپیکٹیو سائیکالوجی کے حوالے سے. ویسے تو ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا تھا، لیکن سائیکالوجی کے حوالے سے یہاں پہ ورک ملتا ہے. ان فلاسفرز نے گریک پیریڈ کی جو فائنڈنگس تھی اور اسلامک کی جو فائنڈنگس تھی، ان دونوں کو ملا کر ایک امتزاج کریٹ کیا تھا. Islamic perspective addresses topics in psychology, neuroscience, philosophy of mind and psychiatry, as well as psychosomatic medicine. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the founder of Islamic psychology, who implemented the divine code which was revealed to him by Allah. یہ بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوڈ لاگو کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا. اور جتنے بھی مینٹل پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں جب آپ اس کوڈ کو فالو نہیں کرتے، وہ جو رولز اور جو کوڈ ہے ایتھکس کا، اخلاقیات کا، موریلٹیز کا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کو کیسے زندہ رہنا ہے، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، عبادت کیا ہے، ان کوڈ کو جب انسان فالو نہیں کرتا تو وہ مینٹلی پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسی بیس پر بہت سارے مسلم فلاسفرز اور سائیکولوجسٹ نے کام کیا. یہاں پہ ان کے نام ملتے ہیں الکندی، ابن سینا، الغزالی، ابن خلدون، اشرف علی تھانوی، رومی اقبال وغیرہ. تو یہ فیمس ہیں. ہم یہاں پہ 2-3 کی کنٹریبیوشنز پڑھیں گے آؤٹ لائن کے اکارڈنگ. اوکے. تو ابن سینا کو جانتے ہیں سب سے پہلے. یہ کون تھے؟ گریٹ فلاسفر، پوئٹ، فزیشین، میوزیشین اینڈ ایکسپرٹ ان آرٹ نون ایز ایویسینا ان یورپ. ہی روٹ 276 بکس. 276 کتابیں انہوں نے لکھی تھی. یہاں سے آپ ان کی انٹلیکچوئل پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نیور لیفٹ اینی پرابلم انسالوڈ. کسی بھی پرابلم کو جب یہ پکڑ لیتے تھے، جب تک اسے سالو نہیں کر لیتے تھے تو اسے چھوڑتے نہیں تھے.
آج ہم تو ایک مشکل سوال آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں. سالوڈ ہز پرابلمز ان سلیپ. زیادہ تر یہ جب سوتے تھے تو ان کے پرابلمس سالو ہو جاتے تھے. وہاں پہ یہ ایسے تھاٹس آتی تھیں ان کو. اسٹڈی ارسٹوٹلس میٹافزکس 40 times. ڈیفرینشیٹڈ پرسیپشن اینڈ پرائمری اینڈ سیکنڈری. یہاں پہ انہوں نے سیلف کو 4 نئی ٹرمینالوجی سے جو کہ قرآن سے اور احادیث سے نکال کر انہوں نے منسوب کیا تھا. سیلف کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قلب کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کیا تھا، دل. دوسرا روح، اسپرٹ، اس کی یہ بتایا تھا کہ یہ بھی ایک سیلف ہوتا ہے. نفس، سول. تو یہ جو نفس ہوتا ہے انسان کی ذات. عقل بھی انہوں نے انسان کی سیلف کے لیے استعمال کیا تھا. انٹلیکٹ. اوکے. تو یہاں پہ انہوں نے سول کی 3 stages بتائی تھی. بعد میں پھر اس پر اس نے فرائیڈ نے بھی کام کیا، اور آج ہم جو استعمال کرتے ہیں فرائیڈ کی ٹرمینالوجیز، ایڈیگو اور سپر ایگو وغیرہ، بیسیکلی یہ کانسیپٹ ابن مسکیب نے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے. نفس ہمارا lowest stage of self and soul consisting of bad impulses and science etc. اسے اڈ کہتے ہیں. نفس لوامہ، سپر ایگو. Intermediate stage of soul which criticizes and curses the evil deed and evil praises good desires and deeds. نفس مطمئنہ، ایگو. The uppermost civilized portion of soul and self known as mind. It keeps mental satisfied by social norms. اوکے. یہاں پہ ایکسٹرنل اور انٹرنل انفارمیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ فیکٹرز بتائے تھے. ایکسٹرنل تھرو 5 سینسز. جو ہماری 5 سینسز ہیں اس سے انفارمیشن ایکسٹرنل آتی ہے، ماحول سے جو آتی ہے. ٹچ، سائٹ، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں. ان سے ڈیٹا ان ہوتا ہے اور ان ہونے کے بعد وہ برین میں پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر پرسیپشن بنتی ہے. انٹرنل تھرو 5 سورسز. ایک تو سینسیشن 5 سینسز ہو گئی. اب یہ ان پٹ بھی ڈیوائسز ہیں اور آؤٹ پٹ بھی، یہ بات ذہن میں رہے. دوسری انہوں نے بتائی تھی آئیڈیشن، تھاٹس. آئیڈیاز آتے ہیں، تھاٹس آتی ہیں. پھر اس میں جو تھاٹس آتی ہیں یہ کچھ انسان کے پاس اسپرچل پاورز بھی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آتی ہیں. امیجینیشن بھی آئیڈیاز کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن انسان اس میں غور کرتا ہے زیادہ. ہیلوسینیشن، مٹیریل ٹو نان مٹیریل آن دا بیسس آف انسائٹ. یعنی ہیلوسینیشن مختلف قسم کی آوازیں آنا، مختلف چیزیں کی دکھائی دینا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ جو ہوتی ہیں یہ بھی اس طرح کی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، انہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس سے آپ کو انٹرنل نالج، انفارمیشن ملتی ہے. ریٹینشن، میموری جو چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں آپ. اس کے بعد انہوں نے یہ ایک اور کانسیپٹ بتایا تھا. مائنڈ انفلوئنسز باڈی ان 2 ways. اٹ آرڈرز باڈی ٹو موو اور ایکٹ. ایک بات یہ ہے کہ مائنڈ it orders body to move or act. It activates willpower that can help in treating the physically ill without any medicine. So he discovered hypnotism. یہ ایک لمبے عرصے تک سائیکالوجی کے فیلڈ میں مینٹل پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے ہپنوٹزم کا کانسیپٹ استعمال ہوتا رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا منظر، ایک خوبصورت سا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی بھی شخص کی تھاٹس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. تو اس پروسیس کو کہتے ہیں ہپنوٹزم. اب مختلف قسم کی ٹیکنیکس اور تھراپیز آ گئی ہیں لیکن یہ ایک لمبے عرصے تک استعمال ہوتا رہا ہپنوٹزم ایز اے تھراپیوٹک ٹیکنیک. اوکے. تو نیکسٹ جو ہمارے فلاسفرز ہیں وہ ہیں ابن سینا، الغزالی. یہاں پہ غلطی ہو گئی، چلیں اسے درست کر کے سلائڈ آپ کو بھیج دی جائے گی. الغزالی یہ بھی فلاسفر تھے، اسکالر تھے. ہاؤ ٹو کنٹرول سیلف، اس پر بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا. فوکس آن نالج، امپورٹنس، چائلڈ اینڈ ایجوکیشنل سائیکولوجی، انڈیویجول ڈفرینسز پر بہت زیادہ انہوں نے بات کی. ہز لائف ان 2 stages. ان کی زندگی کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں انہوں نے گریک فلسفہ اسٹڈی کیا اور جب گریک فلسفہ اسٹڈی کیا تو پھر یہ باغی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو گریک فلسفہ ہے نا یہ ایرر کریٹ کر رہا ہے، کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، اسلام نے بتا دی ہیں وہ حقیقی ہیں، ان کو عقل کی بنیاد پر چھیڑا نہیں جا سکتا. یعنی آپ کون ہوتے ہیں آزادی کیا ہے بتانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں رولز بتانے والے؟ جو اللہ تعالیٰ نے رولز بتا دیے بس انہیں کو فالو کریں اور اسی میں انسان کی بہتری ہے. اگر آپ ان سے انکار کریں گے، منحرف ہوں گے تو مینٹل پرابلمس کی طرف چلے جائیں گے. فرسٹ ہی اسٹڈی گریک فلاسفی اینڈ فائنڈز ڈاؤٹس. سیکنڈ ہی جوائن مسٹیسزم، تصوف، عشق. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، جو عشق رسول ہے، جو ان کے بتائے ہوئے قوانین ہیں ان کو فالو کرو، بس اسی میں پیس ہے، ایٹرنل پیس ہے، اسپرچویلٹی ہے. تو جب آپ ان کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مینٹلی پرابلمس کریٹ نہیں ہوں گے. He says that reality is far beyond from doubts. جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے وہ ان ڈاؤٹ سے بہت
پرے کی چیز ہے. ہی سرچ فار ٹروتھ ان ایچ اینڈ ایوری لائف اسٹیپ. اوکے. ہیومن نفس کو انہوں نے 4 پاور سے منسوب کیا: پاور آف نالج، پاور آف ایگریشن، پاور آف سیکس، پاور آف جسٹس. مینٹل ہیلتھ ڈیپینڈز آن دا بیلنس آف دیز 4 پاورز. یہ 4 پاورز اگر بیلنس میں رہتی ہیں تو مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے، اگر ان میں بھی کوئی خرابی آتی ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو جائے گی. یہ انہوں نے کلیم کیا تھا. اس کے بعد جو آتے ہیں اشرف علی تھانوی، ان کی آئیڈیاز ہیں. اشرف علی تھانوی یہ ماڈرن پیریڈ کے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، 1800 سے 19ویں صدی تک یہ ان کا لائف پیریڈ رہتا ہے. یہ انڈین فلاسفر تھے. Muhammad Ashraf Ali Thanvi was an Indian Sunni scholar and Sufi mentor of Hanfi school. He wrote the Tafsir, Bayan al-Quran and Baheshti Zevar. He lost his mother at the age of 5 and was raised by his father with special care and attention. His father taught him and his younger brother Akbar Ali discipline and good character. پرسنالٹی تھیوری انہوں نے بھی وہی نفس ہمارا، ایڈ ایگو اور سپر ایگو کی بات کی تھی، جو کہ پہلے ابن مسکیب پھر ابن سینا نے بات کی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کلاسیفیکیشن کی تھی کچھ کازز کی. وین اے ہیومن بینگ ڈیٹیچڈ فرام ریلیجن اینڈ گوز اوے فرام گاڈ اٹ میکس ہم ورتھ لیس. اوئے ہوئے ہوئے، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی. یعنی انسان کی پاور مذہب کے ساتھ لنکیج میں ہے، جب وہ اس سے دور ہوتا ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. دس از آلسو ریمووز ڈسٹنکشن بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. Greed and material gain becomes all important goal of one's life in the world. This worldly gain and greed expose one to mental diseases. اب یہ جو دنیاوی محبت ہے، کیونکہ جب آپ مذہب سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، تو جب آپ دنیاوی محبت میں فنا ہوتے ہیں تو پھر آپ مینٹل پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. جب تک آپ مذہب کے ساتھ ہیں اور اسپریچولیٹی کی طرف ہیں تو آپ کو پیس ہے، سکون ہے. According to Thanvi, there are 2 forces within a human: constructive forces, destructive forces. He lays great emphasis on training of the child as to strike balance between the 2 forces in the early days. Parents, especially mother, plays greater role while bringing up to a child on right lines. Wrong training spoils him, making him prone to material diseases. Kinds of mental diseases: organic and functional disturbances are diseases. The organic diseases may be cured by medicines, but the functional or psychological diseases are to be cured by individual and group therapies. یعنی یہ 2 انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک جو ہوتی ہیں آرگینک ڈیزیزز ہوتی ہیں، یہ جو ہماری فزیکل جسم پر کٹس آ جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، یہ آرگینک ہیں. اور جو فنکشنل ڈیزیزز ہیں یا سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، یہ ہمارے ذہن کے مسائل ہیں، تھاٹس کے مسائل ہیں، تو ان کو تھراپی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کوئی گولی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتی. ان دا انڈیویجول تھراپی دا ڈسٹربڈ انڈیویجول از میڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہز اون سیلف نون ایز رائٹ پاتھ. تو انڈیویجول تھراپی میں اس کی اپنی ذات، وہی انٹروسپیکشن جس طرح بعد میں انہوں نے کیا. مولانا تھانوی cured thousands of persons suffering from organic and functional disturbances through his therapy. He simply provided the reading material and inspired the individuals to develop an insight to communicate with Allah directly. یہ مذہب کی طرف لے آئے تھے. قرآن پاک کی تھراپیز ہوتی تھی، کچھ اس طرح کی اسلامک تھراپیز ہوتی تھی ان کے پاس، ان کی اپنی ایک خانقاہ تھی. فار دا گروپ تھراپی مولانا تھانوی انوائٹیڈ his patients to his خانقاہ to stay with other members of the group and assign them different responsibilities. تو جب انسانوں کو ملاتا تھا تو پھر ان کو بتاتا تھا، اس طرح ان کا جو جذبہ تھا، جذبہ ایمانی، اس کو اجاگر کرتا تھا، تو بہت سارے ان کے جو پرابلمز ہوتے تھے وہ سالو ہو جاتے تھے. As they lived together in group, they were trained and guided to live a normal life. Okay, Thanvi's therapy approaches. Thanvi believed individual potentialities and qualities of human beings. Before asking an individual to come down for therapy or treatment, he made it absolutely clear that his therapeutic techniques do not lead to the following: miracle and kashf, guarantee for forgiveness on the day of judgment, promise of material gain or better prospects in life, automatic cure through counselor's attention, possibility of actions without evil, possibility of actions without will, promise are surely for inner experiences. Kinds of therapies: reading therapies اور communication therapy. ریڈنگ تھراپی میں کیا ہوتا تھا؟ اٹس این انڈیویجول تھراپی ایٹ دا اسٹارٹ آف ٹریٹمنٹ
reading therapy depends upon the faith in Allah that a strong psychological link existed between the patient and the therapist. Communication therapy. In this therapy, Thanvi patients to his Khanka Imdadiya where people always gather together. دا مولانا یوز ٹو پریچ آن سرٹن ٹاپکس. تو کمیونیکیشن میں کیا کرتے تھے وہ اسپیچ کرتے تھے. تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی. امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی. فائنلی تھینکس.